ایجوکیشن تھرڈ ایئر، ریئلزم فلاسفی، حقیقت پسندیت۔ ابھی ہم اس میں اپنے ٹاپک کریکولم کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پرنسپلز آف ایجوکیشن اور ایمز آف ایجوکیشن پڑھے، تو ابھی ہم ریئلزم فلاسفی کے اکارڈنگ کریکولم پڑھیں گے۔ تو کریکولم دیکھیں، نصاب جو ہے ریئلزم حقیقت پسندیت فلاسفی کے اکارڈنگ یہ کہتے ہیں کہ نصاب جو ہے ہمارا یہ اکارڈنگ ٹو یوٹیلیٹی اینڈ نیڈز آف اسٹوڈنٹس، نیڈز آف سوسائٹی، ہماری سوسائٹی میں جن مضامین کی ضرورت ہے، جن کی یوٹیلیٹی یعنی افادیت ہے، جن سے معاشرے کو فائدہ ہو سکتا ہے، جن سے فرد کو فائدہ ہو سکتا ہے، ایسے جو مضامین ہیں وہ ہمیں شامل کرنے چاہیے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے سبجیکٹس ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز۔ ایسے سبجیکٹ کو جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز یعنی جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ہمیں اپنے نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے ایک اس کا پڑھا ہے ایم آف ایجوکیشن کہ یہ ایک بچے کو عملی زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو عملی زندگی کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیزیں نصاب میں اسے پڑھائی جائیں۔ تو نصاب میں جب وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ سبجیکٹ کو پڑھے گا تو تبھی وہ اپنی عملی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے گا۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ایسے سبجیکٹ شامل کرنے چاہیے کہ جیسے بایولوجیکل سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز، میتھس، جیوگرافی، اسٹرانومی، اسپورٹس ایٹسیٹرا۔ اچھا اسی میں پھر یہ نیشنل سائنسز بھی آ جاتی ہیں۔ اچھا یہ ساری جو سائنسز ہیں یہ طالب علموں کو دو طرح کے علوم جو ہیں وہ سیکھنے میں مدد دیں گی، ایک مذہبی علوم اور ایک سائنسی علوم۔ یہ لاسٹ پہ آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں ارسطو اور ایرسٹوٹل کی یہ فلاسفی ہے، تو ارسطو کے مطابق ہمارے نصاب میں دو طرح کے علوم جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں، ایک مذہبی علوم اور دوسرے سائنسی علوم۔ تو مذہبی علوم جو ہے جب وہ بایولوجیکل سائنسز، فزیکل سائنسز، جیوگرافی، اسٹرانومی پڑھ رہے ہیں تو آن دا ون ہینڈ اگر یہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری نیچرل سائنسز ہیں، تو آن دا ادر ہینڈ یہ ہمیں مذہبی علوم بھی فراہم کرتی ہیں، کیونکہ اگر ہم انہی سائنسز کو اس پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، کس طرح سے ان میں ڈفرینٹ حقائق جو ہے وہ پوشیدہ ہے اور کس طرح سے بہت سے ٹروتس، فیکٹس اور ڈسکوریز ہیں، تو یہی ہمارے جو ہے یہ ہمیں چیزیں مذہبی علوم کی طرف بھی لیڈ کرتی ہیں۔ اچھا مذہبی علوم جو ہے یہ لنک اس کے ساتھ بھی ہے کہ کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ، اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم کریکٹر بلڈنگ کریں گے تو ہم اسے ویلیوز سے ریلیٹ کریں گے اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مذہبی علوم میں شامل ہو جائے گی۔ نیکسٹ آپ پوائنٹ دیکھیں کہ کریکولم جو ہے یہ سائنٹیفکلی اپروچڈ ہونا چاہیے اور اسٹینڈرڈائزڈ ہونا چاہیے۔ اگر ایک کریکولم جو ہے وہ سائنسی نقطہ نظر سے ایک اتھینٹک چیز نہیں ہوگی، ایک مستند علم نہیں ہوگا اور ایک اسٹینڈرڈائز علم نہیں ہوگا، تو تب تک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ ان کے لیے ایک بورنگ کام بن جاتا ہے۔ ان کی دلچسپی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنٹیفکلی اپروچ یعنی وہ اس کا تجربہ کر سکیں، خود حقائق کو دریافت کر سکیں، اسی طرح سے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کر سکیں، تو اس طرح سے یہ کریکولم جو ہے یہ ایک ڈائنامک کریکولم بن جاتا ہے جو بچوں کی مینٹل اور فزیکل ایبلٹیز دونوں کی نشو و نما کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے میتھڈز آف ٹیچنگ، کہ ایک استاد کو کون سے طریقہ تدریس جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے اپنی ٹیچنگ کے لیے۔ تو ریئلزم فلاسفی کے اکارڈنگ اٹ فوکسز آن سائنٹیفک اینڈ آبجیکٹ میتھڈ، یہ اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ ایک ٹیچر کو سائنسی اور آبجیکٹ میتھڈ جو ہے اس پہ زور دینا چاہیے۔ سائنٹیفک اور آبجیکٹ میتھڈ سے دیکھیں ہمیں کیا چیزیں ملیں گی کہ بچے جو ہے وہ خود ایکسپیریمنٹس کریں گے، وہ خود کسی چیز پہ غور و فکر کریں گے، ان کی لاجیکل تھنکنگ پاور، ان کی انالیسس کی پاور، اسی طرح سے ان کی ایکسپیریمنٹیشن کی جو اسکلز اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ ترقی کر سکیں گی۔ اگر ہم بچوں کو صرف لیکچر میتھڈ اور ڈیمونسٹریشن پہ لگا دیں گے تو بچے پیسو لرنر بن کے کلاس میں رول پلے کریں گے۔ ان کی ایکٹیو لرننگ کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے چیزوں کو خود ڈسکور کر سکیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پھر یوٹیلیٹی بیس ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بچے جو ہیں اس میں جس طریقے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ سیلف ایکسپیرینس ہے، وہ خود چیزوں کا تجربہ کرنا پسند کرتے ہیں، ریسرچ بیسڈ وہ خود تحقیق کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جب ریسرچ بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے تو وہ بچوں کو فیکٹ اور فگرز اور ٹروتس کی ڈسکوریز کی طرف خود بخود ہی لے جاتا ہے۔
ایکسپیریمنٹیشن وہ تجربات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا نیکسٹ ایک دیکھیے اس میں نے پوائنٹ لکھا ہے ہیورسٹک میتھڈ. ہیورسٹک میتھڈ جو ہے یہ استقرائی طریقے تدریس کہلاتا ہے. ارسطو جو ہے اس نے استقرائی طریقے تدریس جو ہے اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی اور اس نے اسے انٹروڈیوس کرایا کہ جس میں بچہ جو ہے آبزرویشن کرتا ہے, مشاہدہ, اور ڈفرینٹ طرح کی یعنی میٹر کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر کے وہ تجربات کر کے میٹر کے ذریعے وہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس جب کرتا ہے تو حقائق جمع کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ نتائج عکس کرتا ہے اور اس طرح سے چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ اس کے سامنے اچھی طرح سے آ جاتی ہے. اچھا میتھڈز آف ٹیچنگ پھر ایک انہوں نے کہا ماسٹری آف فیکٹس, یعنی یہ جتنے حقائق ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے اسے کمانڈ ہونی چاہیے. تو جب ان کے اوپر کمانڈ ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ بچے کو سیلف بیسڈ لرننگ جو ہے اس کی طرف لے جائے گا. تھینک یو.